بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور صدر جلسہ، میری تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے دو چار باتیں عرض کروں۔ حضرات، جو شخص کسی بھی شخصیت کا تعارف جاننا چاہے، کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی بات کوئی سمجھنا چاہے، تو ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، مبلغ ہو، مقرر ہو، واعظ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مذہبی لیڈر ہو، سماجی قائد ہو، سیاسی قائد ہو، ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، اتنی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی تمام ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور نہ وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کا تعارف اس وقت شروع ہوتا ہے جب زمین و زماں نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک رب تھا۔ جس طرح ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رب نے بھی عالم ارواح میں دو محفل سجائی۔ پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، الست بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن میں اس محفل، اس کانفرنس، اس جلسہ، اس مجلس کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں نبیوں، میں تم کو کتاب بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا امینہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا نانا۔ آج میرے ساتھ عہد کرو کہ جب میرا پیارا آئے گا تو اس پر ایمان تو لاؤ گے نا؟ تو مجھے کہنے دیجئے دوسری محفل، دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرماتے ہیں نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا تو پیچھے رہ جائے گا۔ جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ آپ فرما رہے ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو 313 آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب میں نے کہہ دیا میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ میں کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم شفیع اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل نبی اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا اپنے سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ،
وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویٰ میں احسن میں سب سے نرالا، وہ ادب نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، شوکت میں اول، رفعت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔